على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت أم سليم يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا هل على المرأة من غسل إذا احتلمت قال نعم إذا رأت الماء فغطت أم سلمة وجهها وقالت يا رسول الله أو تحتلم المرأة قال نعم تربت يمينك فبما يشبهها ولدها متفق عليه. وزاد مسلم برواية أم سليم أن مع الرجل غليظ أبيض ومعه المرأة رقيق أسود فمن أيهما علا أو سبقان يكون منه الشبه. آج میں نے ایک ہی حدیث پڑھی ہے اور چونکہ یہ غسل کا بیان جو ہے آپ کے لیے بالکل نیا ہے تو نئے کے لیے ذرا سا تھوڑا نیا اہتمام چاہیے. ویسے بھی میں بہت سنبھل کے بڑی سست رفتاری سے آگے بڑھ رہا ہوں. یہ نہیں کہ مجھے میرے بڑھاپے نے سست کر دیا ہے، لیکن میں عوامی سمجھ بوجھ کے دیکھ کر کے سست ہو جاتا ہوں کہ اب وہ زیادہ علمی بوجھ نہیں اٹھا پاتے. اس لیے میں چاہتا ہوں یہ بات مختصر ہو، بہت مختصر ہو، لیکن مناخص ہو. یہ میرا ہے. یہ حدیث ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی اور منقول ہے. آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ اور بہت زیرک اور بہت بیدار مقصد. اور جتنی خواتین تھیں تقریباً سب ہی ایسی ہی تھیں، لیکن بعض کی نسبت بعض میں کچھ اوصاف زیادہ ہوتے ہیں، بس اتنی بات. ورنہ سب وہ ذی ہوش تھی، بہت عقل مند تھی، اور عورتوں میں علم پھیلانے میں انہوں نے بہت اچھا رول ادا کیا. سیدہ عائشہ کی بارگاہ میں تو بڑے بڑے فقہاء، بڑے بڑے علماء اس دور کے وہ بھی آتے تھے مسئلہ پوچھنے. جب کسی سے بات حل نہیں ہوتی تھی تو ام المومنین اس کو حل کرتی تھی، اور چونکہ وہ مومنوں کی ماں تھی تو بچوں کی طرح سے سب کو سمجھا دیتی تھی. مومنوں کی ماں. اور کبھی کبھی حکمراں طبقہ جو تھا، جو خلفاء تھے، وہ بھی آدمی بھیجتے تھے کہ ام المومنین سے پوچھو اس بارے میں کیا رائے ہے. بہت سارے مسائل میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین سے پوچھو اس بارے میں کیا. اس لیے اعلیٰ حضرت ان کو مفتی چار ملت لکھا ہے. مفتی چار ملت پہ لاگو سر، وہ چاہے مالکی ہو، چاہے حنبلی ہو، چاہے شافعی ہو، چاہے حنفی ہو، یہی چار ہیں نا. خلفاء بھی چار ہیں اور امام بھی چار ہی ہیں، حنفی ہیں، شافعی ہیں، مالکی ہیں، حنبلی ہیں. ان چاروں ائمہ مذاہب نے، ائمہ فقہ نے، ائمہ اجتہاد نے ام المومنین سے فتویٰ دیا ہے. کیا کریں؟ تو یہ ام سلمہ سے حدیث مروی ہے، بیان کرتی ہے، کیونکہ یہ واقعہ ان کے سامنے گزرا ہے، وہ بیان کرتی ہے. قالت کہتی ہیں، پھر آیا قالت کہ قالت ام سلمہ یا رسول اللہ، عرض کیا ام سلیم نے، ام سلمہ نہیں دوسرے میں ام سلیم ہے. ام سلیم نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا. کہ ام سلیم کون ہے؟ حضرت انس کی ماں ہے، جو آپ کے خادم خاص ہے. تو ام سلیم آئی بارگاہ رسالت میں اور حضور کی بارگاہ میں عرض کیا انہوں نے، ان اللہ لا یستحی من الحق، بے شک اللہ پاک حق سے نہیں شرماتا. شرم تو انفعال نفس کو کہتے ہیں، وہاں نفس نہیں ہے، لیکن یہاں نفس کا شرم کا لازمی معنی مراد ہے، وہ ہے ترک.
اللہ حق سے نہیں شرماتا، یعنی حق کو بیان ہی کرتا ہے، چھوڑتا نہیں ہے، ترک نہیں کرتا ہے، لازمی معنی مراد ہے۔ اسی لیے کسی کو ایک معنی مل گیا کسی لفظ کا تو اس کو لے کے اچھلتا نہ پھرے۔ ایک لفظ کے جانے کتنے معنی ہوتے ہیں۔ انیس جیسا شاعر کہتا ہے ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھوں، اگر مجھے پھول پر گفتگو کرنے کو کوئی دے 100 رنگ سے بیان کر سکتا ہوں۔ اور یہ گستاخ اور پرلے درجے کا بے ادب جو پاکستان کا انجینئر ہے، اس نے حضور کو کہا مر گئے، انا للہ۔ اس طرح تو عام آدمی کا اعلان آبادی میں نہیں ہوتا کہ مر گئے، کہا فلاں آدمی کا وصال ہو گیا، فلاں آدمی کا وفات۔ کتنے لفظ ہیں اس کے لیے، اتنی بے ادبی اور گستاخی، پھر بھی سنا کون؟ تو اس کے چیلے چاپڑے ہیں، مر گئے۔ جس وقت میں اس کی بات سن رہا تھا، میری خاتون خانہ دی کہ بڑی کون بے ادب کون بدتمیز ہے یہ، میں نے کہا یہ وہ بدتمیز ہے جو سب سے بڑا کتابی مسلم بن رہا ہے، یہ وہی بدتمیز ہے۔ اب اس کو میں کیا کہوں، اس کے چیلوں کو میں کیا کہوں؟ جا کا گرو ہے آندھرا چیلا نپٹ نرنت، اندھے آندھا، جا کا گرو ہے آندھرا چیلا نپٹ نرنت، اندھے آندھا ٹھیلیا دونوں کو پرنت۔ جس کا گرو ہی گورو ہو تو چیلا تو مہا گورو ہوگا۔ اندھا اندھے کو پش کرے گا، نتیجتاً دونوں جو ہے جہالت کے کنویں میں گرے۔ کیوں لے کے یہ ٹھیکہ آپ بیٹھے ہو؟ کہیں جا کے بلڈنگ بناتے رہتے آپ۔ بلڈنگ تو نہیں بنی تو کہا چلو آدمیوں کو بنانا شروع کر دو، دین بنانا شروع۔ اس کو بدتمیز کو یہ کہنا تھا مر گئے۔ اور یہی حال اس کا ہے، اسماعیل دہلوی کی کتاب میں ہے کہ انبیاء مر کے ماشاء اللہ مٹی میں مل گئے۔ جس کو یہ 24 کیرٹ، اس کا 24 کیرٹ یہ سونا ہے، اور پھر کہتا میں وہابی بھی نہیں ہوں، ان کو 24 کیرٹ سونا کہتے ہیں۔ اس کو سب سے قیمتی چیز سونے دکھائی دے۔ حالانکہ اللہ والے جو ہیں یہ کیمیا ہیں، اگر یہ مٹی بھی کسی کو اٹھا کے دے تو سونا ہو جائے، اس کے نزدیک سب سے قیمتی چیز سونا ہے۔ اسی لیے عارف رومی نے جو ہے پڑھے لکھا جب استعمال کرے گا، حضور کے بارے میں بیان دے رہے ہیں، عبد المطلب کی طرف سے بیان آ رہا ہے، دادا کی طرف سے، اور بیان کرنے والے عارف رومی ذرا انداز دیکھیے، کہتے ہیں او نمی مانت بما، وہ ہمارے جیسے نہیں ہیں، ذرا او نمی مانت بما گرچہ بماست، اگرچہ وہ ہم ہی سے ہیں، وہ ہم ہی سے ہیں، ہمارے پوتے ہیں، لیکن وہ ہمارے جیسے نہیں ہیں۔ یہ پہلا مصرع ہے مثنوی شریف کا۔ دوسرے مصرے میں عارف رومی نے اور عجیب بات کہی، وہی عبد المطلب کی زبان سے، وہ کہہ رہے ہیں عبد المطلب ماں ہما بسیم احمد کیمیا است، ہم سب تانبا ہیں اور حضور کیمیا ہے، کیمیا اگر تانبے کو لگ جائے سونا ہو جائے گا۔ احمد کیمیا، کیمیا 24 کیرٹ سونا کہتا ہے، یہ دنیا کا حال بھی اس کو کچھ معلوم نہیں ہے، اس کے نزدیک سب سے قیمتی چیز سونا ہے۔ ہما بسیم، ہم سب تانبا ہیں حضرت، اور احمد کیمیا ہے، اگر وہ ہاتھ رکھ دے تو سب سونا ہو جائے گا۔ کیا بتایا جائے، کیسا زمانہ آ گیا، امتی ہو کہ اتنی دلیری، اتنی بے باکی، اتنی گستاخی، اتنی بےہودہ اور گستاخانہ لیکچر۔ یہ لیکچر ہے کہ پکچر ہے؟ اور اللہ بچائے ان آفتوں سے جو رونما ہو رہی ہیں، یہ سب کا کام نہیں ہے، یہ تلوار، ننگی تلوار کے نیچے بیٹھنا ہے، دین بہت سنبھل کر کے بیٹھنا۔ اب یہ بھی دیکھیں گے اس میں، اس حدیث میں جو آ رہی ہے، تو ام سلیم نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے سے نہیں شرماتا۔ پہلے جو ہے عذر پیش کر رہی ہیں نا، یعنی بات شرم کی کرنے جا رہی ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ جو حق ہے وہ بیان کرنے سے نہیں شرماتا۔ تو اگر یہ کوئی کہے کہ آپ شرم کی بات اس طرح کر رہی ہو تو اللہ حق بات بیان کرنے سے نہیں شرماتا۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اللہ نہیں شرماتا ہے ایک مچھر کی مثل بیان کرنے میں، یا اس سے اوپر کی چیز بیان کرنے، یا اس سے نیچے کی، فوق چھوٹائی میں یا بڑائی میں، دونوں میں آتا ہے۔ مچھر سے بھی کوئی چھوٹی چیز ہوگی قدرت اس کو بھی بیان کرے، اس سے بھی بڑی کوئی چیز ہوگی قدرت اسے بھی۔ تو پہلے دیکھیے عذر بیان کر کس طرح سے بارگاہ رسالت میں ادب پیش کر رہی ہیں حضرت انس کی ماں۔ اب کہہ رہی ہیں اوتہ تلم المراد، کیا حضور عورتوں کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ ابھی شرم کی بات ہے نا، اس لیے عذر پہلے پیش کر دی۔ عورتوں کے پوچھ رہی ہیں، کہا چونکہ حق بات ہے، راستہ تو آپ سے ہی معلوم کرنا، اور یہیں سے مزاج ملا کہ وہ چاہتی تو اپنے پڑوسی سے معلوم کر لیتی ہیں، چاہتی تو جو ہے اپنے شوہر سے کہہ کے معلوم کر لیتی ہیں۔ اس وقت بہت سے لوگوں کو معلوم، کسی سے نہیں۔ مسئلہ جب پوچھو تو سب سے زیادہ جو جاننے والوں سے پوچھو۔ انجینئر کا معاملہ نہیں ہے، جسے عربی تک نہ آتی ہو، گنوار ایک دم، ایک سطر عربی کا نہیں بول سکتا ہو، دھندا لے کے بیٹھا ہے۔ یہ مزاج دیا کہ جو سب سے بڑا اس سے پوچھو۔ ایک زمانے تک یہی مزاج رہا، سرکار یہی مزاج دیتے رہے کہ جو سب سے اچھا قاری ہے اسے کرا سیکھو، اسی لیے صرف 4 کی طرف اشارہ کیا، حالانکہ سب قاری تھے، بہت اچھا پڑھنے والے تھے، لیکن صرف 4 کے لیے۔ قرآن سیکھنا ہے 3-4 سے سیکھ لو،
صرف 4 ہی کا کیوں کہا؟ یعنی سب سے اچھا جو پڑھنے والے ہیں وہ. اس وقت اب تو بازو والے سے پوچھ لیتے ہیں, وہ کہتا ہے میری سمجھ میں ایسا آتا ہے. ابھی یہ تیری سمجھ کی بات نہیں بابا, تم کو ٹھیک سے کہہ دینا چاہیے, کسی آدمی دین سے پوچھ لو جا کر جو اچھا جاننے والا. تو جب یہ سوال کیا کہ کیا حضور عورتوں کو بھی احترام ہوتا ہے؟ قال نعم, حضور نے ارشاد فرمایا ہاں ہوتا ہے, عورتوں کو بھی احترام ہوتا ہے, اور احترام زیادہ تر شیطانی اثر سے ہوتا ہے. تو حضور نے فرمایا ہاں ہوتا ہے. اب انہوں نے سوال کیا کہ فہل علی المرأۃ من غسل اذا, کیا عورت پر غسل ہے اذا احتلمت, جب اسے احتلام ہو. یہ ام سلیم سوال کر رہے ہیں کہ کیا عورت پر غسل ہے جب اسے احتلام ہو جائے. یہ وہ سوال کر رہی ہیں کہ سرکار کیا عورت کو اگر احتلام ہو جائے تو کیا اس کے اوپر غسل ہے؟ قال نعم, حضور نے فرمایا. یہ ان کا سوال تھا. لیکن کب ہے؟ اذا رات الماء, جب وہ تری دیکھے کپڑے پر کہ منی نکلی ہے, تب اس کے اوپر غسل ہو جائے گا, ضروری ہو جائے گا, فرض ہو جائے گا. فقط تک ام سلمہ بچا, تو ام سلمہ نے اپنا چہرہ ڈھک لیا. یہ شرم و حیا کی بات ہے, وہ گھرانہ ہی شرم و حیا کا ہے, وہیں سے ہر چیز نکلی ہے. تو ام سلمہ نے اپنا چہرہ ڈھک لیا. عورتیں شرم کے موقع پر اپنے دوپٹے سے اپنا چہرہ ڈھک لیتی ہیں. وکالت اور عرض کیا. اب ام سلمہ عرض کر رہی ہیں حضور کی خاتون خانہ, وہ بھی یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ عرض کیا یا رسول اللہ اوا تحتلم المرأۃ, کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ تعجب سے, کیونکہ ازواج مطہرات کو احتلام نہیں ہوتا تھا. یہ تو نبی کی بیویوں کی طہارت ہے. ان پر شادی سے پہلے, حضور سے جب تک نکاح, اس سے پہلے بھی نہیں, کیونکہ آنے والی تھی حضور کے نکاح میں, پہلے بھی احتلام نہیں ہوتا تھا. اللہ نے ان کو صاف ستھرا پہلے سے رکھا تھا. پھر تو اس گھر کے بارے میں آیا کہ قدرت چاہتا ہے کہ تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے. پہلے سے صاف ستھری تھی وہ, اور عورتوں جیسی نہیں ہے پہلے سے. اور اگر سب عورتوں کو ہوتا تو پھر آپ یہ کہ پوچھتے کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ تو ازواج مطہرات کو نہیں ہوتا تھا. آپ کے نکاح میں آنے سے پہلے صرف ایک سیدہ عائشہ ہی کنواری تھی نا, بقیہ تو سب سیدہ تھی. تو آپ کے نکاح میں آنے سے پہلے بھی نہیں ہوتا تھا, قدرت پہلے سے اہتمام کر رہی تھی. وہ اور عورتوں جیسی نہیں ہے, اور وہ کتاب اللہ خود بیان کرتی ہے. یا نساء نبی, اے نبی کی بیویوں, لستن کاحد من النساء, تم اور عورتوں جیسی نہیں ہو. انہیں تقیتن, اگر تم تقوی و طہارت کی راہ چلو تو تم اور عورتوں جیسی نہیں ہو. تو جب نبی کی بیویاں اور عورتیں جیسی نہیں ہیں تو نبی اور مردوں جیسا کیسے ہوا؟ کاحد من الرجال کیسے ہوا؟ بڑے حیرت سے پوچھا کہ کیا عورت کو بھی ہوتا ہے؟ اب جس کو نہیں ہوگا وہ حیرت سے پوچھے گا. یہ ام سلمہ نے پوچھا, پہلے ام سلیم نے پوچھا کہ عورت کو احترام ہو جائے تو کیا اس کے اوپر غسل ہے؟ فرمایا ہاں ہے, جب وہ تری دیکھا. اب ام سلمہ پوچھ رہی ہیں حضور سے کہ کیا حضور عورت کو بھی احترام ہوتا ہے؟ سنا آپ نے کیا پاک کیا ہے اللہ نے, اس پاک گھرانے کی بیویوں کو کتنا اللہ نے پاک کیا ہے. اور یہ پھٹے منہ ادھر ادھر کی باتیں پک رہے ہیں. کچھ لوگوں نے تو اپنا مذہبی گالی گلوچ بنا لیا ہے, پتہ نہیں کب سے ہو گیا گالی گلوچ مذہب. یہ تبرہ پتہ نہیں کب سے جو ہے مذہب ہو گیا. وہ بھی پاک لوگوں کے بارے میں. جس گھر کو اللہ نے صاف ستھرا, اور جس گھر سے پاکی نکل کے سارے جہاں میں پھیلی, جہاں کی خوشبو, اسی گھر پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں. کیا بتایا جائے. تو جب ام سلمہ نے پوچھا کہ کیا حضور عورت کو بھی احترام ہوتا ہے, اب ام سلمہ کو حضور جواب دے رہے ہیں. قال نعم, فرمایا ہاں عورت کو بھی ہوتا ہے. غربت یمینک, تیرا سیدھا ہاتھ مٹی میں ملے. یہ پہلے بدعا کے لیے تھا, برا بھلا کہنے کے لیے تھا, لیکن بعد میں خود دنیا عرب میں یہ تعجب کے موقع پہ بولا جانے لگا. تو یہاں تعجب کے لیے چونکہ انہوں نے کہا تھا, تو تعجب کے موقع پہ حضور نے تربیت دار کہا, اس لفظ کو کہیں کہیں استعمال کیا ہے کہ تیرے ہاتھ مٹی میں ملے, تیرا سیدھا ہاتھ مٹی میں ملے. کیا تعجب کر رہی ہوتا ہے؟ تعجب کے لیے ہے, دعائے ہلاکت کے لیے نہیں ہے. نبی کی دعا کو بد بھی نہیں کہہ سکتے, وہاں بد نہیں لگا سکتے. بہت ادب ہو تب منہ کھولو, اس منہ کو پھاڑ نہ بناؤ کہ جو منہ میں آئے وہ بکتے چلے جاؤ, اور اس کا نام مذہب. یہ منہ پھاڑ نہیں ہے. کبھی کبھی اس منہ سے وہ بات نکلتی ہے اچھی کہ قدرت اسے درجوں اونچا کر دیتی ہے, اور کبھی کبھی اس منہ سے وہ بات نکلتی ہے کہ قدرت اسے درجوں نیچا کر دیتی ہے, آدمی کو خبر بھی نہیں ہوتی. اور کبھی کبھی اس منہ سے وہ بات نکلتی ہے کہ آدمی اس کے منہ میں مٹھائی ڈال دیتا ہے, اور کبھی کبھی اس کے منہ سے وہ بات نکلتی ہے کہ اسے تھپڑ رسید کر دیتا ہے. حالانکہ منع کہ چہرے پہ تھپڑ مت مارو, ہوتا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تو عام قانون ہے, بڑا سستا ہو گیا ہے. دین کا راز کھولنا بہت سستا آپ نے سمجھ لیا. انا للہ و انا الیہ راجعون.
تمہیں کیا کہوں، تمہارے استاد کو کیا کہوں، تمہارے 24 کیرٹ سونے کو کیا کہوں. اللہ، سب سے قیمتی 24 کیرٹ سونا، یہی جہالت کی حد ہے، اس سے اوپر کیمیا ہے. ایک مرتبہ میں ایک سونار کی دکان پر کوئی تھوڑا سا شادی بیاہ کے لیے سونا لینے کے لیے گیا، تو اس نے اپنی جیب سے کچھ ہیرے کی ٹکڑے نکالے، وہ بالکل غیر معمولی چمکدم پہ. تو کہنے لگا حضرت یہ کتنے کو؟ ہم نے کہا میرے نزدیک 2 پیسے کا ہے. اب جس کو میں نہیں جانتا تو کیا ہوگا اس کو، ہنسنے لگا. میں نے کہا میرے نزدیک 2 پیسے کا ہے، یہ چمکنے والا پتھر ہے؟ کہا نہیں حضرت یہ ہیرا ہے، یہ ہیرا ہے، اس کی قیمت جو پاکٹ پر کروڑوں روپے ہے. ارے بابا، ہم کہا ہوگا تو ہمارے لیے تو سب برابر ہے، ہوگا. یہاں ایک سے ایک چیز ہے بابا. فرمایا تجھے کیا تعجب ہو رہا ہے ام سلمہ؟ یہ تعجب کی بات نہیں، تعجب نہ کر، ہوتا ہے اطلاع، لیکن جس کو نہیں ہوتا ہے وہ تو تعجب کرے گا ہی. اور سیدہ ام سلمہ کا منہ ڈھک لینا اس موقع پر یہ اس گھر کی حیا ہے. نہیں تو شوہر سے ہی اپنے گفتگو کر رہے ہیں، کسی اور سے نہیں کر رہے ہیں، لیکن اس موقع پہ منہ ڈھک لیا اپنا. غطت لفظ آیا ہے، غطا کا چہرہ ڈھک لیا، پھر حضور سے بات کی. یہ نہیں کہ شوہر ہو گئے تو جو جی میں آئے وہ کہو. ارے اب تو جو چلا ہے بھیا، اللہ کی پناہ، اپنے شوہر کو اپنے چوکیدار سمجھتی ہیں. یہ چوکیدار ہے، یہ چپراسی ہے. تمہیں کیا معلوم کہ اس کا کیا درجہ ہے جس کا نام شوہر ہے؟ اور شوہر نامدار کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ عورت کیا چیز ہے، تمہیں معلوم ہونا چاہیے. دونوں طرف سے ہے. چہرہ ڈھک لینا جب دیکھتا ہوں میں، خطت وجہ، اپنا چہرہ ڈھک لینا. یہ کہاں سے سیکھا؟ تو اعلیٰ حضرت حضور کے لیے لکھتے ہیں نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پہ درود آیا ہے. حضور جلدی سے آنکھ اٹھاتے نہیں تھے کسی کو دیکھنے کے لیے، نہ کسی عورت کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے تھے. تو وہاں سے شرم و حیا سیکھ. نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پہ، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام. تو حیا کا سبق وہاں سے سیکھا تھا. اس لیے شوہر سے بھی بات کر رہی، چہرہ ڈھک لیا. دیکھ رہے ہیں، دیکھ کے دنگ رہتا، پسینہ آ جاتا ہے جب دیکھو. کیا بے ادبی چل رہی، کیا گستاخی چل رہی، کیا بے لگامی چل رہی ہے. یہ اسے دین کا نام دیا جا رہا ہے. یہ دین حضور لے کے آئے تھے جو آپ سکھا رہے ہو. لا حول ولا قوت الا باللہ. بری عقل دانش بباعث بریز. جب عقل ایسی ہو جائے تو سمجھ بوجھ اس طرح ہو جائے تو رونا چاہیے. تو حضور نے فرمایا تیرا سیدھا ہاتھ مٹی میں ملے تعجب نہ کر، ہوتا ہے اطلاع. پھر اتنا ہی نہیں فرمایا، آگے فرما رہے ہیں حضور فبما یشبہها ولدها. تو یہ بچہ جو ہے عورت کے مشابہ کیسے ہوتا ہے؟ اگر عورت کی منی نہیں ہے اور اس کو اطلاع نہیں ہوتا تو بچہ کبھی ماں کے مشابہ ہوتا، کبھی باپ کے. تو عورت کے مشابہ کیسے ہوتا ہے؟ دیکھا آپ نے، دلیل بھی دی حضور نے. یہ مشابہت اسی سے دونوں کی منی شریک ہوتی ہے، دونوں کا مادہ تولید مل کے کام کرتا ہے. ایک سے نہیں، دونوں سے مل کر کے بچہ بنتا ہے. آگے دیکھیے، یہاں تک تو امام بخاری اور مسلم دونوں ساتھ ساتھ چل رہے تھے جو ابھی بیان کیا میں نے. اب امام مسلم یہاں سے الگ ہو رہے ہیں. انہوں نے بیان کیا، امام بخاری نے نہیں، امام مسلم نے بغیر بیان کیا. کیا بیان کیا؟ ام سلیمی سے بیان کر رہے ہیں کہ انما الرجل، کہ مرد کی منی غلیظ الابیض، گاڑھی ہوتی ہے اور سفید رنگ کی ہوتی ہے. مرد کی منی، یہ حضور فرما رہے ہیں. وہ ماء المرات، اور عورت کی منی رقیق الاصفر، پتلی ہوتی ہے، پیلے رنگ کی ہوتی ہے. یہ سن گیا آپ نے؟ کیا یعنی انسان کی تخلیق کا کیا حال حضور کو معلوم ہے، جو اس زمانے میں آ کر کے لوگوں نے دیکھا. بھی اور آگے سنیے جو فرما رہے ہیں فمن ایہما علا اور سبقا. تو یہ دونوں منی جب ملتی ہیں تو ان دونوں میں سے جو ایک غالب آ جاتی ہے، علا آیا، یا پہلے رحم میں پہنچ جاتی ہے. راوی کو شک ہو گیا، سبقہ کہا یا علا. یہ ایمانداری تھی کہ دونوں ذکر کر دیا. حضور نے علا کہا یا سبقہ کہا؟ قربان جائیں صحابہ کی ایمانداری. راوی کو ذرا سے شک ہوا لفظ نے کہ حضور نے علا کہا تھا یا سبقہ، دونوں ذکر کر دیا. تو جس زمانے میں پڑھ رہا تھا، جس پر ہمارا سائنس ٹیچر یہ کہتا تھا کہ یہی ہوتا ہے، ان دونوں میں سے اس مادہ تولید میں سے، اس میں کچھ جرثومے ہوتے ہیں، مادہ تولید ہوتا ہے جس سے جو غالب آتا ہے اسی سے مشابہت بھی ہوتی ہے اور اسی سے بچہ بھی بنتا ہے. بتایا تھا وہی یہاں آیا ہے. تو فرمایا اسی سے مشابہت ہوتی ہے اور اسی سے بچہ بنتا ہے. الحمدللہ ہمارے حضور کو کیا نہیں معلوم ہے، سب معلوم ہے. کہ جو بتانے کی چیز تھی بتا دیا، کچھ چھپایا نہیں. جو جس کے بتانے کو تھا، بلکہ پوچھتے رہتے تھے اللہ حل بلغ، تو میں نے کیا پہنچا دیا، جو پہنچانا تھا پہنچا دیا. اور جو راز کی بات تھی کچھ لوگوں کو بتا دیا، بہت سی بات. تو کہا اسی وجہ سے چونکہ دونوں منی ملتی ہیں تو ظاہر ہے جب دو چیز ملے گی تو اس میں ٹکراؤ ہوگا نا. تو اس میں سے جو بھی غالب ہو گئی اس حساب سے لڑکا یا لڑکی بنتی ہے، اور اسی سے مشابہت بھی ہوتی ہے، شباہت بھی ہوتی ہے. ماں کی شباہت ملے گی یا باپ کی ملے گی. اللہ پاک حضور کے غلاموں میں رکھے، اور حضور کے غلاموں سے جو ادب اور حیا ہو کے آئیے خدا ہم سب کو نصیب کرے، گھر میں بھی ہو باہر بھی ہو.
اللہ باحیا لوگوں میں رکھے، با ایمان لوگوں میں رکھے، اور وہ بندگان قدسی جنہوں نے زندگی بھر حیا کا اور ایمان کا درس دیا، اللہ جیتے جی ان سے قریب کر رہے ہیں، مرنے کے بعد بھی ان کا قدم نصیب کر رہے ہیں، اور انہی نفوس قدسیہ کے قدموں پر ہم تمام کا حشر و نشر ہو.